ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، لیکن ہم سب اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں۔ ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں کو مومن قرار دیتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، یا واقعی ہمارے دل بھی کانپ اٹھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ کا نام دل سے لیتے ہیں، دل سے سنتے ہیں، اور اللہ کی بات بھی دل سے سنتے ہیں، یا صرف کانوں سے سنتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس مجلس کے اختتام پر ہم سب کو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی کیا ہمارا ایمان بڑا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور کیا ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنی مشکلات میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ غم آتا ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان پر آتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں۔ انما اشکی بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ کیا ہم انسانی سہارے ڈھونڈتے ہیں یا اپنے رب کو سہارا بناتے ہیں؟ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یا رب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، کہ ہم اللہ پیپل ہیں، اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں، یا پیپل لوگوں کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ اور کون ہے سچے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، سچے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں نماز کی فکر کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں، خوشی سے اس کے آگے جھکتے ہیں، کسی اور کے کہنے سے نہیں، اپنے دل سے اٹھتے ہیں، کسی اور کے یاد کرانے سے نہیں، ان کے اپنے دلوں سے ہی بات غائب نہیں ہوتی، ان کے اپنے دل میں ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کے کام اور ان کے دل اسی طرح لگے رہتے ہیں کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں نماز جا تو نہیں رہی، ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں نماز رستے میں تو نہیں آ جائے گی، ہم نماز کہاں پڑھیں گے، نماز کب پڑھیں گے؟ اور کیا کرتے ہیں سچے مومن؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق میں وہ ساری نعمتیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس میں مال و دولت بھی آتی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی آتا ہے، زندگی کی باقی ضروریات کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے رب کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، مہارتیں ہیں، سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوت اور طاقت ہے، جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے وہ صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتے
صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں اس کو رکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی صفات رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ وہ دراصل سچے مومن ہیں، یہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں، یعنی بہت سے درجات ہیں، بلند درجات ہیں، اور ہر ایک کا درجہ کتنا ہے؟ جتنا اس کا عمل ہے، جتنی اس کی کوشش ہے، جتنا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش بھی ہے، یعنی انسان ہے نا، جتنی بھی کوشش کر لیں غلطی سے نہیں بچ سکتے، بھول چوک ہمارے ساتھ ہے، لا علمی ہمارے ساتھ ہے، جہالت ہے، نفس ہے ہمارا، ہمارے باہر ہمارا دشمن شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہر لمحہ ہمیں ورغلانے کی کوشش میں ہے، ہمیں اصل کرنے کا کام جو ہے وہ بلا دیتا ہے۔ لہذا ہم انسان ہونے کے ناطے بہت سی وجوہات پر غلطیاں تو کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو محسن ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے بھی ہیں، بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ان کی جیسی مہمانی فرمائے گا، اس میں ان کو بہت عزت اور آنر حاصل ہوگا۔ دنیا میں انسان کو عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان بعض اوقات اور چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو جنت میں جہاں بہت سی نعمتیں ہوگی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کا معاملہ ان کے لیے کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی آیات سن کے، اللہ کا نام سن کے کانپ اٹھتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، وجل کا ایک معنی ہوتا ہے دل کا ڈر جانا، یعنی دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا معنی ہے دل میں رقت پیدا ہو جانا، یعنی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور مثلاً غصے میں آ گئے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے والے ہیں، اتنے میں ان کو کوئی اللہ کا نام یاد دلا کے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تو وہ ایک دم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ایک دم اپنے غصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کوئی غلط کام کرنے جا رہے تھے اس غلط کام سے باز آ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، یعنی ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کا نام لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا واسطہ دے کر ان سے بات کرتا ہے، اللہ کے نام پر ان سے کوئی معافی مانگتا ہے، یا کوئی کسی چیز کا سوال کرتا ہے، تو وہ فوراً ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یعنی جہاں جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، کہیں تلاوت ہو رہی ہو، تو اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، یا وہ بڑھتا رہتا ہے یا وہ گھٹتا ہے۔ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایمان میں ڈکلائن آنے لگتا ہے، ایمان کا لیول نیچے جانے لگتا ہے۔ اور عام طور پر ہم لوگوں سے متاثر ہو کے، لوگوں کی باتوں میں آ کے، جو کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں، ٹی وی لگایا ہوا ہے، باتیں کر رہے ہیں، فون سن رہے ہیں، یعنی جو دل میں آتا کرتے ہیں۔ ان کے دلوں پر اس اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے، وہ یوں لگتا ہے گویا یہ اذان ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان سج چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو سجا دیتا ہے، تو ایسے لوگ پھر جس وقت اللہ کا نام آتا ہے کہیں پر بھی، کسی بھی شکل میں، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں،
اور سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مشاطہ کہتے ہیں جیسے ککی کرنے والی، یوں سمجھے جیسے آج کل سلوٹ میں لوگ کام کرتے ہیں تو گھروں پر بھی جا کے یعنی لیڈیز دوسروں کی ہیلپ کرتی ہیں ان کے سجنے بننے میں۔ تو وہ ان کے بال سنوار رہی تھی کہ اتنے میں مسجد سے آواز آئی یا ایھا الناس، خطبہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو۔ کہنے لگی کہ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ کہتے کہ یہ ہمیں نہیں پکارا گیا، ہمیں بھی تو پکارا گیا نا، ہم بھی تو یا ایھا الناس میں شامل ہیں، لیکن ہم میں سے کئی لوگ یہاں تو خیر مسجد میں جانے کا رواج نہیں، لیکن کبھی کسی لیکچر میں چلے گئے یا بھارت میں چلے گئے، وہاں پر ہی جا کر خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور ہماری باتیں ختم نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ ہمیں پکارا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو ہمیں کم ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، یہ میرا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان معاملات میں یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً جو ہمیں پیش آتی ہیں، یہ دراصل ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان ان آیات سے بڑھ جاتا ہے، آیات کی تلاوت سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں، ہم کیا کریں، کیونکہ ان پریشانیوں، ان غموں، ان دکھوں کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ صرف ایمان کی قوت ایسی قوت ہوتی ہے جو شیطان سے بھی لڑ جاتی ہے، جو ہمارے نفس کو بھی شکست دے دیتی ہے، اور جو ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے وسوسے اور پریشانیاں اور خوف اور غم اور دکھ اور فکر مندی، ان سب چیزوں کو بھی وہی کاٹ کے رکھ دیتی۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تلاوت بھی سن لیتے ہیں، ہم تلاوت کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم اس طرح نہیں سنتے جیسے سننا چاہیے، ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے۔ اول تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ جب سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر تو صرف ایک آواز ہے جو ہمارے کان سے ٹکراتی ہے اور گزر جاتی ہے، پھر ہمارے دلوں پہ کیسے اثر ہوگا، پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات سن کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو ایمان بڑھتا ہے تو توکل بڑھ جاتا ہے، اور جو توکل بڑھتا ہے ہر چیز کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ کی توکل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ قدم اٹھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ عین خوف کے وقت غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے گھر میں، اپنے باہر کے محاذ پر، اپنی مشکلات میں، اپنی آسانیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں اللہ کا نام سنتے ہی، اللہ کا ذکر سنتے ہی، اس کی آواز سنتے ہی اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا، یہ مفسر ہے، کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اتق اللہ، تو انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کے اندر ایمانی کریج ضرور تھی، وہ بہادر تھے، وہ بہت فارم تھے اپنے فیصلوں میں، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے اندر خشیت اور رقت بھی بہت تھی۔ اللہ کی یاد میں وہ اتنا رویا کرتے تھے، اور آخرت کے خوف سے کہ ان کے چہرے پر آنسو کی وجہ سے لکیریں بن گئی تھی۔ لیکن ہمارے دل ٹس سے بس کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، وہ دنیا جو بہت جلد چھوڑ دینی ہے، ہم زیادہ دن یہاں نہیں رہیں گے، رہنے کے لیے آئے ہی نہیں، جیسے مسافر تو ہیں، چند دن کے لیے ہیں پھر چلے جائیں گے، لیکن ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، یہ ہے سوچنے کی بات۔ اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، جو قبر میں بھی فائدہ دے گا، جو حشر کے دن بھی فائدہ دے گا، جو پل صراط پر بھی فائدہ دے گا۔
وہاں بھی روشنی ایمان کی قوت کے اعتبار سے ہوگی. لہٰذا ہر چیز سے زیادہ ایمان بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے غم فکر کس چیز کے ہوتے ہیں؟ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، دولت نہیں مل رہا، اب زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے، اب پیسوں کو یہاں انویسٹ کر دینا چاہیے، یہاں چھپا کے رکھ لینا چاہیے. سارا غم، ساری فکر، ساری پریشانی، ساری پلاننگ صرف اور صرف دنیا کے حساب سے. ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا ہے، انسان ضرور اس کے لیے پلان کرے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، کیونکہ دنیا میں تو چند دن رہنا ہے. جس دن سانس رک گئی نا، اس دن یہ سارے غم بھی چلے جائیں گے، یہ ساری فکر اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. بس یہ اس دن تک ہے جب تک سانس آ رہا ہے. سانس گیا، مسائل بھی گئے. کئی بزرگوں کو، ماؤں کو دیکھا گیا ہے، وہ اپنی اولاد کے غم میں ساری زندگی مبتلا رہے، لیکن وہ چلے گئے، اولاد پیچھے جی رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، اللہ ہی ان کا والی و وارث ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اس سارے معاملات میں انسان ضروری کوشش کے بعد توکل کی راہ اختیار کرے. لہٰذا یہاں اور بہت سی صفات کو چھوڑ کر توکل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے. ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر توکل جیسی صفت آ جاتی ہے. تو جس کا دل اللہ کی عظمت سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے. قرآن مجید میں مومنوں کی ایک اور صفت بھی بیان ہوئی ہے ایک دوسری جگہ. یہاں پر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور دوسری جگہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو فخر رازی کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجلت تو دوسری آیت میں اطمینان کی بات ہے، تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کی تسلی کی وجہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور توحید کی معرفت سے شرح صدر ہوتا ہے. وجل عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں حالتیں متضاد نہیں، یہ انسان کے دل میں یقین اور اطمینان ہوتا ہے اور اسی یقین کی وجہ سے اس کو پھر آخرت کی فکر بھی لگ جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک یا اللہ کا کلام جو ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ پہاڑ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام. تو جب بھی سنیں اللہ کا کلام یا جب بھی پڑھیں اللہ کا کلام تو اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں، اور جب یہ احساس آئے گا دل میں کہ یہ اللہ کا کلام تو دل بدلے گا. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، خشیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو ایک بڑائی اور ہیبت ہے وہی نہیں ہے دل میں، اس کو ہی نہیں پہچانا. تو جب ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو پھر اللہ کا کلام ہم پر کیا اثر کرے گا؟ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں، یعنی ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی بعض لوگ کلام اللہ پڑھنے کے بعد بھی جب طویل عرصے تک اس کے عادی ہو جاتے ہیں پڑھتے رہنے کے، لیکن ان کا ایمان نہیں بڑھتا، تو پھر ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ سب سے بدترین مثال بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو بری مثال کے طور پر یوز کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی حرکتیں کیسی، دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب قرآن پڑھ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا اور دل بدلتا نہیں ہے. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، کبھی پڑھ کے اپنے آپ کو جوڑیں، کبھی سن کے، کبھی کہیں رک کے، کبھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کے،
اور اس کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے. اگر آپ یعنی شروع کر لیں، جیسے کچھ بہنوں نے میں نے دیکھا ہے کہ سورۃ البقرہ حفظ کرنی شروع کی، ہفتے کی ایک آیت 2 آیتیں کرتے کرتے بھی انہوں نے پوری سورت حفظ کر لی. اب اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ ایک آیت کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے پھر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس سے اس کے مختلف طرح کے معنی دل میں اترتے ہیں، آپ کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے سے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، ان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی حبشہ ہجرت کر کے گئے. ان کے سامنے جب وہاں کے بادشاہ نے، جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی. قریش کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف. بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم کس چیز پر ایمان رکھتے ہو اور تم کن باتوں کو مانتے ہو. تو اس پر جعفر بن ابی طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، انہیں نمائندگی دے کر قرآن سنانے کو کہا گیا. تو انہوں نے سورۃ مریم پڑھی نجاشی کے سامنے، اور سورۃ مریم سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی سننے کا شوق رکھتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر کتنا بھی اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے، لیکن کتنا بھی اچھا کوئی پڑھ سکتا ہو، دوسروں سے سننے کا ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے. لہٰذا اپنے دن کی روٹین میں یہ بات ضرور شامل کر لیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصے کی تلاوت سنیں. اب تو اتنی اچھی ایپس آ گئی ہیں کہ جن میں بہت خوبصورت ریسیٹیشن ہوتی ہے اور پھر وہاں بک مارک کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح اگر آپ ڈیلی سنیں، مثلاً اپنی روٹین بنا لیں کہ ناشتہ تیار کرتے ہوئے آپ نے وہ حصہ سننا ہے، تو آپ یقین کریں ہاتھ آپ کے کام کر رہے ہوں گے، اگر کان ادھر لگے ہوئے ہوں گے تو اس دوران بھی آپ کے دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے گی. اور کچھ نہیں تو سورۃ فاتحہ ہی سن لیں، سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ ہی روزانہ سن، لیکن قرآن سننے کی عادت ڈالیں. کیونکہ بعض لوگ سن کر زیادہ اثر لیتے ہیں، بعض لوگ پڑھ کے زیادہ اثر لیتے ہیں، اور بعض لوگ غور و فکر کر کے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. تو خود کو پہچانے کہ کون سی تلاوت، کون سی چیز آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی مخلوق بھی قرآن کے سننے اور پڑھنے سے متاثر ہوتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کھجور کا جو تنا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر بنوا لیا تو اس کے اندر سے رونے کی آواز اور سسکیوں کی آواز آنے لگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن ممبر پہ تشریف لے گئے تو کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، بچے کی طرح. تو آپ ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، کھجور کے تنے کو حق کیا تو وہ بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا، جیسے سسکیاں لیتے ہیں نا، اس طرح جسے چپ کر آیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا، یعنی اس کے ساتھ تو ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ایسے لوگ ایسی جگہوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موت پر زمین و آسمان شکر کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے دل کو سخت ہونے سے بچانا ہے، یعنی یہ یاد رکھیے کہ دل کو سخت نہیں ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگوں کے دل قرآن پڑھ کے بھی سخت ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں، معاذ بن جبل، ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، جیسے کپڑا پرانا ہو کے پھٹ کر گر جاتا ہے. یہ لوگ قرآن پڑھیں گے
لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے، یعنی ہوں گے اندر سے بھیڑیے، اوپر سے بھیڑ کی کھال پہنے. بھیڑ معصوم سی شکل کی ہوتی ہے نا. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، یعنی ان کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کسی لالچ کی وجہ سے ہوگا، کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، جنت ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں. اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے لوگ. یعنی ان کو اپنے قرآن پڑھنے اور اپنے دین پر ہونے کا بڑا زوم ہوگا، حالانکہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے. اور اس کا جائزہ مشکل وقت میں، کہ اگر آپ کوئی بری خبر سنتے ہیں، کوئی تکلیف دہ بات سنتے ہیں، کوئی پریشان کن چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو آپ اپنے دل کی حالت کیسے پاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیونکہ بعض اوقات اپنے استاد خود بننا پڑتا ہے، اپنا کاؤنسلر خود بننا پڑتا ہے، اپنی کاؤنسلنگ خود کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو خود سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ اپنے مسئلے کو سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا. آپ کسی سے ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر آپ کو تسلی دے دے گا، ہائے بیچارہ، اور پھر کوئی تھپکی دے دے گا، کوئی آپ کے آنسو پوچھ لے گا، دیٹس اٹ، بات ختم. کیا کر سکتا ہے کوئی آپ کے لیے؟ ہاں، اگر واقعی کوئی حقیقی مدد کر سکتا ہو تو وہ اور بات ہے، انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن لوگوں کے آگے رونا دھونا بند کر اس عادت کو بدل لیں. لوگوں کے آگے نہیں رونا. جب رونا آئے تو اللہ سے باتیں شروع کر دیں، اللہ کو اپنے غم کی داستان سنائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل پہ سکینت طاری ہو جائے، ایک اطمینان کی لہر دوڑ جائے. اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی قدرت میں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. آپ تو دے کر بھی آپ کے ہاتھ سے کچھ جاتا ہی نہیں، اور اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی داستان اللہ ہی کو سنائیں کہ یا رب اس نقصان سے آپ ہی بچا لیں اور آپ میرے لیے آسانی فرما دیں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا، ایک طرف اللہ کا ذکر اور آیات ہے، دوسری طرف نماز اور رزق صدقہ خیرات ہے، درمیان میں توکل ہے. یعنی اگر انسان کا ایمان بھی مضبوط ہے اور عبادات بھی مضبوط ہیں تو توکل بھی مضبوط ہو جائے گا. توکل مضبوط ہوگا تو غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو مما رزقناہم ينفقون ہے، اس میں سب سے پہلے فرائض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. لوگوں کو عام طور پر زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا. کل پرسوں ہی کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا زکوٰۃ اس ریٹ پر دینی ہوتی ہے جس پر سونا خریدا گیا تھا؟ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور معلوم نہیں ان کو کس نے یہ بات کہی، کہیں سے سنی ہوگی کہ ہر سال زکوٰۃ اسی ریٹ کے مطابق دی جائے گی کہ جس پر سونا پہلی دفعہ خریدا گیا تھا. ایسے نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے ہر سال کے نئے ریٹ پر. اور اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو بڑا مہنگا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر سوچے، اگر مہنگا بھی ہو گیا ہے تو 2.5% ہی ہے نا زکوٰۃ، باقی تو سارا آپ کے پاس ہے نا. 97.5 کے آپ مالک ہیں، غریب کو تو آپ صرف 2.5 دے رہے ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جس رب نے آپ کو دے دیا، آپ اس میں سے اتنا سا حصہ غریب کو نہیں دے سکتے؟ اللہ نے آپ پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ آپ کو اتنے سارے مال کا مالک بنا دیا، اور اس میں سے آپ تھوڑا سا بھی کسی کو نہیں دے سکتے. ایسا بخل، اصل بخیل وہ ہیں جو اپنے فرائض ہی ادا نہیں کرتے، یا فرائض ادا کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں آتا. تو ہر وہ عورت جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس کو زکوٰۃ کے سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے. نہیں پتا تو سیکھے، کیونکہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہے. انسان کا مال اس کے جسم کے گرد لپٹ جائے گا گالے ناپ کی شکل میں، اور اس کے منہ کے اندر جو جبڑے ہیں ان کو کاٹے گا. اسی طرح وہ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں لوگ اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ پلیٹوں کی شکل میں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے اس سے اس کی پیٹھ اور اس کی پہلو اور اس کے چہرے ہر جگہ کو داغا جائے گا. کیا فائدہ اس مال کا جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں
اور جس کی ہم زکوٰۃ نہ دیں. لہٰذا اس معاملے میں فکر مند. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بہت رکاوٹیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت مشکلات ہیں، کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچیں کہ کہیں آپ نے تو دوسروں کے لیے مشکل نہیں پیدا کی، کہیں آپ نے تو کوئی چیز نہیں روکی ہوئی جو آپ کو دوسروں کا حق دینا تھا. یہ مشکلات کیوں آتی ہیں، یہ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ تو دوسروں کے لیے آسانی کرو. جو رکاوٹ تم نے روکا ہوا مال، ابھی ریسنٹلی ایک بچی مجھ سے زکوٰۃ کے مسائل پوچھ رہی ہے جنہوں نے پچھلے 30-35 سال سے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. اب ظاہر ہے 30-35 سال سے اگر آپ کے پاس زیور ہے کافی سارا تو 30-35 سال کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اب اس پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس 30-35 سال کا پرانا ریٹ لگے گا کہ نیا لگے گا. علماء کی اکثریت کہتی ہے نیا لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب کو تو آج کی مہنگائی میں خرچ کرنا ہے نا. وہ اگر آپ پرانے ریٹ پہ تو پرانے ٹائم پر دیتے، یعنی جب ڈیو تھی اس وقت تو پیسے کی کوئی قیمت تھی. اب اگر اس حساب سے 100 روپیہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے تو آج 100 روپیہ غریب کو کیا دے گا، وہ کیا کرے گا؟ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ایسے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے. جب ہم پچھلا قرضہ بھی چکانے لگتے ہیں تو ہمیں احکام ہی معلوم نہیں. یہ فرائض ہیں. سنت نفل کو تو آپ بعد میں دیکھیں گے، یہ فرائض ہیں اور فرائض کا علم نہیں. تو اس لیے میں آپ بہنوں سے جنہوں نے قرآن مجید کے کورسز کر لیے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل پڑھ لیے، اب رمضان آنے والا ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، ان کو آپ سکھائیں، ان کو آپ پڑھائیں. ایسی کتابیں ان میں بانٹیں کہ جن سے وہ خود بھی جو پڑھنے کے قابل ہے پڑھے، اس سے پہلے کہ آگے جائیں اور کسی مصیبت میں پڑ جائیں. بعض خواتین یہ بہانہ کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں پیسے نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ تو پھر یہ اپنا زیور بھی ہسبینڈ کو پکڑا دیں کہ آپ جو چاہیں کریں اس سے. اصل میں زکوٰۃ کی جو اصل روح ہے نا، وہی چیز نکالنا جس پر زکوٰۃ دے رہے ہیں. سونا ہے تو سونا نکالیں، چاندی ہے تو چاندی نکالیں، لیکن مشکلیں ہمارے سیٹ ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے وہ ایک آلٹرنیٹ ہم پھر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کرنسی میں دے دیتے ہیں. لیکن اصل تو اسی چیز کو نکالنا ہوتا ہے نا. وہ کیوں نکالنا ہے؟ تاکہ مال کی محبت دل سے ختم ہو، اس دنیا کی محبت ختم ہو، تاکہ ہم آگے کا سوچیں، آگے کی تیاری کریں. مال پاک ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ اپنے مال کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت اور نشو و نما ہوتی ہے. یعنی زکوٰۃ کا ایک معنی نشو و نما بھی ہے، یعنی بڑھنا. پوچھ اس کی ہونی ہے جس کی وہ ملکیت میں ہے. اگر وہ آپ کی ملکیت ہے تو پوچھ آپ سے ہونی. اب آپ ہی بندوبست کرے کہ کیسے دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ میں دیتے تھے آج نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف بھی جنگ کروں. تو بات یہ کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہے. خالی توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا، یہ فرض ادا کرنا ہوگا. نہ خود پتہ ہے نقصان کیا ہے، نہ گھر والوں کو بتاتے ہیں. تو بہرحال جو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں، جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں، جن کے اندر نفاق نہیں، جن کے ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اور ایسا رزق ان کو ملے گا کہ جس کو دیکھ کر پا کر وہ خوش ہو جائیں گے. تو ایمان جو ہے اصل میں 3 چیزوں پر مشتمل ہے: دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا. دل کا عمل کیا ہے کہ ایمان اور توکل اور یقین میں اضافہ ہو. زبان کا کیا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اور پھر اعضاء کا عمل کیا ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. کسی نے کہا ہے کہ اگر شوہر آپ سے قرض لے اور پھر واپس دینے سے منع کرے تو کیا اسے زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے. یہ اصول یاد رکھیں. جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے جو میں اس کو دے رہی ہوں. اس وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی اور بعد میں کوئی آپ کو واپس قرضہ نہیں کر رہا تو آپ قرض کو زکوٰۃ میں نہیں کنورٹ کر سکتے. اور پھر مستحق بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر مستحق ہی نہ ہو. اگر شوہر مستحق ہو تو اس کو بیوی کی زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اس کا
مستحق ہونا بھی جاننا چاہیے